الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام، قابل قدر معززین سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں مسجد میں ذکر و فکر اور نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور مجھے حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پیارے اور محترم بھائیوں، اس سے پہلے کہ بیان شروع کیا جائے ایک حدیث پاک سماعت کیجیے درود پاک کی فضیلت کے متعلق. میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بروز قیامت اور دہشتوں سے جلدی کامیاب ہونے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت یعنی زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھا ہوگا. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں پیارے بھائیوں، اس حدیث پاک پر غور کریں. کل قیامت کے دن وہ جلدی کامیاب ہوگا کون؟ جس نے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. یہ نہیں فرمایا جس نے زیادہ حج کیے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ نہیں فرمایا جس نے ختم قرآن زیادہ کیے ہیں وہ جلدی کامیاب ہو جائے گا. فلاں کام زیادہ کیا ہے، عمرے زیادہ کیے ہیں وہ جلدی کامیاب ہو جائے گا. نہیں پیارے بھائیوں، فرمایا جلدی کامیاب وہ ہوگا جس نے زیادہ
شباب یعنی جوانی دیتے ہیں. کون؟ جو درود پاک پڑھتا ہے میرے بھائیوں اس سے بوڑھا بھی ہوگا جوانوں جیسی طاقت پائے گا. بظاہر لگ رہا ہوگا بوڑھا لیکن جوانوں کی طاقت ہوگی. راز کیا بتایا؟ درود پاک پڑھنا. فرمایا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لی درود اے انسان غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پیارے اور محترم بھائیوں، آج محرم شریف کی تقریباً 6 تاریخ ہو چکی ہے. اس مناسبت سے محرم بالخصوص 10 محرم کے فضائل ہم سنیں گے. قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ذکر ہے. سب سے پہلے ایک بڑا پیارا واقعہ. ملک کے رے میں ایک قاضی صاحب رہا کرتے تھے. ان کے پاس ایک سائل آتا ہے، مانگنے والا ضرورت مند ہوتا ہے. آ کر سوال کرتا ہے، اے قاضی صاحب میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرا حال اس وقت بہت تنگ ہے، برے حال ہیں، آپ میری مدد فرمائیں. آپ کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا واسطہ دیتا ہوں. یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا واسطہ دیتا ہوں. اس شخص نے کہا، قاضی صاحب تھے، قاضی اسے کہتے ہیں جو جج ہوتا ہے فیصلہ کرتا ہے. پہلے جج نہیں ہوا کرتے تھے، جو اسلامک نظام تھا قاضی ہوا کرتے تھے. ایک بڑی پرسنالٹی والا شخص ہوتا ہے. اس نے بولا کہ زور کی نہ، مثال کے طور فجر میں آیا، اس نے فرمایا زور میں آنا. وہ شخص زور میں آتا ہے، اسے پھر ٹرکا دیتا ہے، کہتا ہے اثر میں آنا. وہ بیچارہ اثر میں آ جاتا ہے، اثر میں آتا ہے تو پھر وہ ٹرکاتا ہے، اسے خالی ہاتھ بھیج دیتا ہے. اب بڑا اس کا دل ٹوٹتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل کے پاس کہتا ہے یار مسلمانوں کے پاس آیا، مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا، اس نے ہیلپ نہیں کی. اب وہ غیر مسلم کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تجھے اس یوم عاشورہ کا واسطہ میری مدد کرو. وہ کہنے لگا یوم عاشورہ کیا ہے؟ غیر مسلم کو کیا پتا 10 محرم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 10 محرم کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ عظیم دن ہے، اس کے فضائل بیان کیے. یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ وہ دن ہے جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. یہ وہ دن ہے جس میں جنت کو پیدا کیا گیا. یہ وہ دن ہے جو زمین بنائی گئی. یہ وہ دن ہے آسمان بنائے گئے. یہ وہ دن ہے جس میں عرش و کرسی بنائی گئی. یہ وہ دن ہے، یہ دن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا. یہ وہ دن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے باہر نکال دیا. یہ وہ دن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان پر جا رہی تھی. اس دن کوئی جودی یعنی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. یہ وہ دن ہے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یہ وہ دن ہے ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے. یہ وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دن آگ سے بچایا. یہ وہ دن ہے پیارے بھائیوں اتنا عظمت والا تھا. غیر مسلم بڑا متاثر ہوا، کہتا اتنا عظیم دن ہے. یاد رکھیں ایک بات اور، ہمارے جو غیر مسلم ہیں، مثال کے طور پر کرسچن اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ہندو اور سکھوں کی بات نہیں میں کر رہا. ایک کہلاتے ہیں اہل کتاب. یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں نا آپ کو، یہ دونوں یہودی بھی اور عیسائی یہ گورے جو ہیں یہ اس بات کو مانتے ایکسپٹ کرتے ہیں. یہ جو واقعات میں نے سارے آپ کو ذکر کیے ہیں، کہتا واہ اتنا عظیم دن ہے، مانگو کیا مانگتے ہو. وہ شخص کہنے لگا وہی سوال ہے جو میں نے قاضی صاحب سے کیا تھا. کیا سوال تھا؟ مجھے 10 کلو روٹیاں، 5 کلو گوشت اور 2 درہم چاہیے. 3 باتیں. کتنی یاد رکھنی ہے میرے بھائی، بھولنا نہیں. 5 کلو 10 کلو روٹیاں، 5 کلو گوشت اور 2 درہم چاہیے. اس شخص نے کہا تو نے بڑے دن کا سوال کیا ہے، بڑے دن کا واسطہ دیا ہے، ہم بھی اس دن کو مانتے ہیں. الحمدللہ یہ کتاب ہے، دیگر انبیاء کرام کو مانتے ہیں. کرسچن اور یہودی ہیں، جو کرسچن جو بے خصوص عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے نبی کے علاوہ پچھلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں. اور جو یہودی ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیچھے آدم علیہ السلام سارے نبیوں کو مانتے ہیں. وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، کہنے لگا ہم بھی ماننے والے ہیں آدم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو. بڑے دن کا واسطہ دیا. یہ تو چھوٹی چیز تم نے بولی ہے. لو اس نے کیا انعام دیا سنیں. اس نے فرمایا 5 کلو روٹیاں نہیں،
بلکہ گندم کی 10 بوریاں لے جاؤ. سبحان اللہ. بات ختم نہیں ہوئی. اس نے فرمایا تم نے 5 کلو گوشت کہا تھا, میں تمہیں 100 کلو گوشت دیتا ہوں. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اس نے فرمایا تھا 2 درہم دے دو. کہتا ہے بڑے دن کا واسطہ دیا ہے, میں تمہیں 2 نہیں بلکہ 20 درہم دیتا ہوں. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر اس نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا یہ دن بڑا معظم ہے, یہ دن بڑا محترم ہے, تم نے اس کا واسطہ دیا ہے, یاد رکھو اللہ تمہیں لمبی زندگی دے, جب تک زندہ رہو ہر مہینے مجھ سے لے جائے. اس نے ایک دفعہ مانگا تھا. اس نے کہا اب بھی لے جاؤ اور جب تک زندہ رہو ہر مہینے اس دن کا صدقہ لے جائے. اچھا اب کیا ہوا؟ وہ خوش خوش چلا گیا. اب جناب محترم جو قاضی تھا اسی دن کا واقعہ ہے جب اس نے اسائنمنٹ اسے ٹرکا کر بھیج دیا. رات کو سویا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 2 محل دکھائے. ایک محل سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا. وہ قاضی جج مسلمان, ایک سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا, دوسرا سرخی یاقوت کا بنا ہوا تھا. دکھائے کہ خواب میں پوچھتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ تمہیں ملنے تھے اگر تم اس کی حاجت کو پورا کر دیتے, لیکن اب یہ فلاں کو دکھایا گیا بندہ, اب تمہارے ہی علاقے کا فلاں غیر مسلم, اس کو ہم نے دے دیے. سبحان اللہ. وہ 2 محل اس غیر مسلم کو دی گئی. بڑا حیران ہوا. دکھایا گیا تھا, پتہ بتایا گیا تھا. ہوا میں صبح اٹھتا ہے بڑا پریشان اور فوراً بھاگا اس کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ جناب آپ نے کل کیا نیکی کی ہے؟ فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ یعنی وہ راز کی بات تھی نا. اب میرے گھر میں آ کے مجھ سے مانگتا ہے تو تیسرے بندے کو کیا پتا ہے؟ اس نے پوچھا جو غیر مسلم تھا تمہیں کیسے پتا چلا ہے کل میں نے کوئی نیکی کی؟ اس نے پھر سارا راز بتایا, خواب سنایا, یہ معاملہ ہوا ہے. پھر فرمانے لگا مجھ سے 2 تم نے 20 درہم دیے, 100 کلو گوشت دیے, 20 بوریاں دی گندم کی, مجھ سے تم 1 لاکھ درہم دے دو. کتنے لاکھ؟ 1 لاکھ. میرے بھائی یہ ایک جو درہم ہوتا ہے نا یہ چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے. 1 لاکھ درہم دے دو, کل کی نیکی مجھے بیچ دو, لکھ کر دے دو میں نے نیکی بیچ دی. اب وہ غیر مسلم کہنے لگا پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے اتنا ثواب ملنا ہے, محل ملنا ہے, اب تو تم نے بتا دیا ہے, اب روح زمین کی ساری کو لے جاؤ, یہ نیکی نہیں بیچوں گا. میرے بھائیوں اب غور کریں اس دن کا کتنا بڑا مقام ہے. ایک غیر مسلم نے جب مدد کی تو اللہ پاک نے اسے 2 محل عطا فرما دی. اور بات ختم نہیں ہوئی. وہ غیر مسلم اس قاضی کے سامنے کہنے لگا ہے قاضی صاحب ابھی تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے میرے لیے جنت میں 2 محل ہیں, سنے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, 5 لاکھ نعرہ حیدری. تو پیارے بھائیوں غور کرنے والی بات کیا ہے؟ ایک غیر مسلم اگر 10 محرم کے دن کا ادب کرے, 10 محرم عاشورہ کے دن کا ادب کرے اور کسی کی حاجت روائی کر دے, کسی کو کھانا کھلا دے, کسی کی حاجت کو پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دولت ایمان بھی دے دیتا ہے, اسے جنت میں محل بھی دے دیتا ہے. اس نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی, کوئی حج نہیں کیا, کوئی زکاتیں نہیں دی, کیا کیا؟ یوم عاشورہ کا ادب کیا. اس نے یوم عاشورہ کا واسطہ دیا, اس کی حقیقت دی. اللہ پاک نے دولت ایمان بھی دے دیا اور جنت میں 2 گھر بھی دے دیے اور دیے ساتھ بتا بھی دیا. سبحان اللہ. اگر دیکھیں غیر مسلم مدد کرے, یوم عاشورہ کی قدر کرے, وہ جنت میں جا سکتا ہے مسلمان ہو کر. اگر مسلمان ادب کریں گے, مسلمان یہ اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے, لنگر کھلائیں گے, پکائیں گے,
کتنا کر دیا جائے. وہ کریں غیر مسلم میں جنگ لے گیا اور مسلمان ادب کریں گے تو یہ لداخ نہ رہے. الحمدللہ وہ جب اس نے ہیلپ کی تھی ہمارے نبی کو ماننے والا نہیں تھا, اور ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اور ہم تو ان کی امتی ہیں کہ کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام, شمع بس میں ہدایت پہ سلام. تو پیارے بھائیو حاجت روائی کرنا, کوئی مسلمان مشکل میں ہے اس کے کام آ جانا بڑی نیکی ہے, یہ چھوٹی نیکی نہ سمجھا کریں. آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے میری ہیلپ کر دو, پریشان ہوں, میرا یہ پریشانی حل کر دو, میری تھوڑی مدد کر دو. بعد اوقات ہمارا مال خرچ بھی نہیں ہوتا پیارے بھائی, اس کی مدد ہو سکتی ہے. یار میرے ساتھ چلے چلو, میری صلح کروا دو, معاملہ بگڑ چکا ہے, آج چلے یار بیٹھنا ہے, معاملات کو کلیئر کروا دینا, یہ حاجت روائی ہے. کسی بھی قسم کی ضرورت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی, کسی کے کام آنا دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے. آئیے ایک حدیث پاک سنیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, سایہ عرش کا صرف سایہ ہوگا. یہ بڑی پیاری بات بتانے لگا. باقی دھوپ شدت سے ہوگی, سورج سوا نیزے پر آ کر آگ برسا رہا, دھوپ نہیں آگ. آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے, اگر سوا نیزے پہ آ گئے تو کیا حال ہوگا ہمارا. آج ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی, ذرا سی لائٹ بند ہو جاتی ہے تو بندے پوری نماز بھی نہیں پڑھتے, غائب ہو جاتے ہیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, لائٹ بند ہے اسی لیے چلا تو عشاء کی رکھتے ہی پڑی غائب ہوگی پوری. یہ ہماری کیفیت ہے. اندازہ لگائیں وہ کیفیت کیا ہوگی. آج کروڑوں میل دور ہے اور اس وقت کتنے نزدیک ہوگا, سوا نیزے پر. سرکار نے فرمایا سایہ صرف عرش کا ہوگا, اور عرش کی سائے میں کون لوگ ہوں گے. وہ بڑی سنانے والی جو بات تھی نا, اب غور سے سننی ہے, جو حدیث سنانے کا مقصد ہے. فرمایا 3 قسم کے لوگ اس عرش کے سائے میں. اب پہلا بندہ کون سا ہے, سماعت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے میرے کسی امتی کی کوئی پریشانی دور کر دی, اللہ پاک اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمایا. سبحان اللہ, کتنا خوش نصیب ہے. اس میں کوئی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے, کوئی حج کی ہے, کوئی لاکھوں پہ خرچ کر دیے ہیں آپ نے, کیا کی ہے. ایک مسلمان کی پریشانی دور کی, کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہے. سبحان اللہ. دوسرا کون سے ہوں گے, اس قسم کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو پریشانیاں دور کرتے ہیں مسلمانوں کی. پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو میری کسی سنت کو زندہ کر دے. آج ہم کتنے سنتوں کا خیال رکھتے ہیں, پتہ بھی ہوتا ہے سنتے چھوڑ جاتے ہیں. تو کوشش کریے کریں پیارے بھائیو, سنتے آباد کریں, سنتے زندہ کریں. مثال کے طور پر یہ پگڑی پہننا سنت ہے. اگر آپ یہ پہن لیا کریں تو کوئی نقصان ہوتا ہے, اس کا ثواب پتہ کتنا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو امام یعنی پگڑی کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے بہتر ہے. بغیر پگڑی والا 70 رکعتیں پڑھے اور امامے والا 2 پڑھے ورنہ اس سے بہتر ہے. ایک سنت بتائیے آپ کو, سنت کا بڑا فائدہ ہے. یہ 2 نمبر ہو گئے, 2 قسم کے لوگ. اب تیسرا کون سا ہے, یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے. فرمایا جو مجھ پر زیادہ, صرف درود نہیں, فرمایا زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں. میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں. 3 کام میں نے بتا دیے آپ کو. عرش کا اگر سایہ چاہیے, کسی بھی بندے کی پریشانی دور کر دے, سنت کو زندہ کر دیں, اور درود پڑھنے والا. اب غور کریں, ہم نے کرتے ہیں کام, کئی دن گزر جاتے ہیں درود پاک پڑھنا یاد نہیں, مہینہ گزر گئے, افسوس کی بات ہے. ہفتہ گزر گئے, دن گزر گئے, پوچھا ہی بھول گیا تھا, نہیں پڑھ سکتا. استغفر. وہ جو بھول جاتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک سنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ. اب اندازہ لگائیں, آپ درود بھول گئے, اس کا مطلب ہے جنت بھول رہے ہیں آپ.
تو خیال کریں پیارے بھائیوں، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ درود پڑھنا بھول گیا. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا مجھے یاد نہیں رہا. کیا ہو گیا یار؟ یاد نہیں رہا. سارے کام آپ کھانا یاد ہے، واش روم جانا یاد رہتا ہے، اپنے کام پر جانا یاد رہتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے تو دنیا میں بندہ بتائیں کوئی کام بھول گیا ہو، کھانا بھول گیا ہو، واش روم جانا بھول گیا ہو، یا اس نے دکان کھولی ہے دکان کھولنا بھول گیا، پوچھا کہ کیوں نہیں آئی دکان تمہاری بند دیکھی ہے، کوئی یار میں بھول گیا سا دکان کھولنا. کوئی ایسا دیکھا بندہ؟ مطلب کی باتیں میں یاد رہتی ہے، جب دین کی باری آتی ہے تو بھول گئی. یہ سب جو ہے نا اپنے آپ کو دھوکے والی باتیں ہیں میرے بھائیوں. یہ شیطانی کام ہے. ایسا نہ کہا کریں بلکہ بولیں میری غفلت، مجھے اللہ پاک نے توفیق دی تھی. درود پڑھتے جائیں جنت کے قریب ہوتے جائیں. اور مسجد میں جب آئے تو آگے آگے بیٹھا کریں، پیچھے پیچھے نہ بیٹھا کریں. کوشش کیا کریں جب آ جائے نا پہلی سب میں بیٹھیں. یاد رکھیں یہ بھی اللہ کو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یاد رکھنے میرے بھائی. بڑی پیاری بات بتانے لگا، ٹائم مختصر ہے کہ یاد رکھیں جتنا آپ آگے آئیں گے نا اتنا کعبے کے قریب ہوں گے. لیکن منہ ہمارا کی طرف ہے کعبے کی طرف. جتنا پیچھے جائیں گے کعبے سے دور ہوتے جائیں گے، اور جو کعبے کے قریب ہوگا اللہ کے قریب ہوگا. تو انشاءاللہ نیت کریں، کوشش کیا کریں، لیکن یاد رکھیں کسی کا حق نہیں مارنا، بیچ میں آگے پھنسنا نہیں. پہلے آئے کہتے ہیں پہلے آئیے پہلے پائیے، پہلے تشریف لائیے پہلی صف میں جگہ پائیے. یہ بھی کسی کو پیچھے کر کے دھکا دے گا نہیں پیچھے ہٹنا، اس کا پہلا وہ پہلے آئے. تو انشاءاللہ کوشش کریں یہ بھی جب مسجد میں آئیں تو آگے کے بیٹھے، پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہم نے نہیں بیٹھنا. اچھا ٹائم مختصر ہے. کچھ معاملات جو ہم نے کرنے عاشورہ کے دن کیا کیا کرنا چاہیے وہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. یاد رکھیں زمین پر سب سے پہلی بارش جب ہوئی تھی تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا، یعنی 10ویں محرم. اس دن پہلے بھائیو روزہ رکھنا باعث سعادت ہے، باعث شرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ کی ذات پر یہ گمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دے. ایک روزہ رکھیں 1 سال کے گناہ بخشوا دے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث بات ہے. اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جاتے ہیں کہاں پر؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف جاتے ہیں تو ادھر یہودی رہتے تھے. پہلے بھائی یاد رکھیں جب نبی پاک نے ہجرت نہیں تھی کی اس وقت وہاں پر یوں سمجھے کہ یہودیوں کا ایک راج تھا، اکثریت مطلب ان کی تھی، عیسائی یہودی تھے. تو جو نبی پاک گئے تو دیکھا ان لوگوں نے 10 محرم کا دن تھا جب آپ ہجرت کر کے گئے تو دیکھا کہ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا یہودیوں نے. اہل کتاب میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جیسا کہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اس کے بعد جو نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں مانتے، اس لیے وہ یہودی تک رہ گئے، انہیں یہودی کہتے ہیں. روزہ رکھا. پوچھا کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ ایک تجسس ہوا ہے نا. دیکھیں ہمارے لیے ایک بڑا عجیب بات ہے یار مسلم روزہ رکھا ہوا ہے. پوچھا کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ فرمایا آج 10 محرم ہے. یہودی نے کہا یوم عاشورہ ہے، اس دن ہمارے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی تھی. فرعون کو اللہ پاک نے دریا میں غرق کیا تھا، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہودی بھی روزہ رکھتے. اب کیا بات ہے؟ اب بڑی سننے والی بات ہے. اب وہاں پر کھڑے ہو کر یہودیوں کے سامنے فرمایا جو آپ کے ساتھ مسلمان تھے، فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے یعنی آپ کی نقل کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار ہیں. تم ایک رکھتے ہو ہم 2 رکھیں گے. سبحان اللہ. اب پھر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، ان کی نقل نہیں کرنی بلکہ 2 رکھتے ہیں. فرمایا یا تو 9ویں کو بھی رکھ لو اور 10ویں کو بھی رکھ لو. 9ویں کو اگر نہیں رکھ سکے تو پھر 10ویں اور 11ویں کو رکھ لو. سمجھ آ رہی بات؟ آپ اکیلا روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، کوئی غلط فہمی نہ لے کر جائے. لیکن جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ بہتر عمل ہم 2 رکھیں. ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پیار ہے.
تو ہم 9ویں کو بھی رکھیں گے، 10ویں کو بھی رکھیں گے. 9ویں کو آنکھ نہیں کھلی، یاد نہیں رہا جیسے ہماری عادت ہے، تو پھر 10ویں اور 11ویں کا رکھیں گے انشاءاللہ. ایک اور کام، 10ویں محرم کو سرما لگانا یہ سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا جو یوم عاشورہ کو سرما اسمد سرما لگا لے گا. کون سا سرما لگائے گا؟ سرما اسمد، یہ خاص سرما ہوتا ہے. اگر یہ لگا لے گا اس کی انشاءاللہ پورے سال آنکھیں دکھیں گی نہیں، درد نہیں کریں گے. اچھا اگر کسی کو سرما اسمد نہ ملے عام سرما لگا لیجیے گا، ثواب مل جائے گا. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام یہ کرنا ہے اس دن غسل کرنا ہے. حدیثوں کا خلاصہ، روایات کا خلاصہ ہے کہ اس رات اس دن آب زمزم تمام پانی میں شامل ہوتا ہے. جو غسل کرے گا سارا سال جادو اور بیماریوں سے بچا رہے گا. سبحان اللہ. پڑھنے کا عمل یہ سماعت کریں. حضرت فرماتی ہیں کہ جو 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا 10 محرم 24 گھنٹے ہوتے ہیں میرے بھائی. 9ویں محرم کو مغرب سے لے کر 10ویں محرم کی مغرب تک یہ 24 گھنٹے ٹائم ہے. اس 24 گھنٹے میں جو 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، قل هو اللہ شریف پڑھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل فرمایا اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، خاص نظر فرمائے گا. پھر علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ پاک جس پر نظر رحمت فرما دیتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. ایک وظیفہ، دوسرا وظیفہ سماعت کر لیں جو 10 محرم کو پڑھنا 70 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 بار پڑھیں گے انشاءاللہ 70 درخت جنت میں لگا دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم مختصر ہے، ابھی میں نے سمجھے کہ پرچی میں جو لائی تھی آدھی بھی نہیں ہوئی، تو ٹائم کیا کہتے ہیں کہ ابھی منہ گیا ہے، تو ابھی سنتے ہیں عطا فرما لیں. نہیں ٹائم لیٹ ہو جائے گا، پہلے لیٹ ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ہیں عطا فرما لیجیے. علم کے موتی آقا نے عطا کیے، علم کے موتی آقا نے عطا کیے، ناداروں کو علم کے موتی